بلٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ 180 ارکان نے اعتماد کا ووٹ دیا۔ وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اعتماد کی قرارداد پیش کی، جس کے بعد ارکان نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بتایا کہ اگر مفتی عبدالشکور زندہ ہوتے تو اعتماد کے ووٹ 181 ہوتے، تاہم انہوں نے 180 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس ادارے کے بارے میں پارلیمان کے بارے میں کچھ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو آج حکومت نے سمجھا کہ ہم پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستان کا پارلیمان آئین کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کی پارلیمان جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کا پارلیمان کی بالادستی اور آئین کا بالادستی کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کا پارلیمان اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ 4-3 کی اکثریتی بینچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو آج this resolution before this honorable house, the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mian Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. وزیر اعظم شہباز شریف کا اعتماد کے ووٹ پر ارکان اسمبلی سے اظہار تشکر۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ارکان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ ملک آج شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ 2018 میں ایک جھرلو شدہ الیکشن ہوا۔ عمران نیازی کے حکم پر 2 صوبائی وزیر خزانہ کو IMF سے تعاون نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئین بنانا اور ترامیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کو آئین میں ترمیم کا کوئی حق نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوگا۔ ایک جماعت پنجاب میں جمہوریت کی آڑ میں فیشزم لانا چاہتی ہے۔ KP میں الیکشن ہو یا نہ ہو، عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ سینٹ میں مذاکرات کے لیے اپنے نمائندے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذاکرات کا ایجنڈا پورے ملک میں ایک ساتھ صاف شفاف الیکشن ہوگا۔ اسپیکر، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر اس معزز ایوان نے بلاول بھٹو صاحب کی موشن پر مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر عزت سے نوازا اور 180 ووٹوں سے مجھے یہاں پر اعتماد کا ووٹ۔ قومی اسمبلی نے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے سے متعلق تحریک ایک دفعہ پھر مسترد کر دی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں وفاقی حکومت نے کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا تھا، پہلے بل پاس نہیں کیا، پھر سپلیمنٹری گرانٹ کو بھی مسترد کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے سے متعلق تحریک ایک دفعہ پھر سے مسترد کر دی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں وفاقی حکومت نے کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا تھا، پہلے بل پاس نہیں کیا، پھر سپلیمنٹری گرانٹ کو بھی مسترد کیا گیا۔ PTI سے مذاکرات کیوں ہوں؟ مولانا فضل الرحمان نے PTI سے مذاکرات کی مخالفت کر دی۔ کہا انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ مطالبہ کیا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے۔ کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کو جو بھی آپ عنوان دیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی آپ لوگ بات چیت کریں، لیکن یہ کہہ کر کہ جی مذاکرات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مذاکرات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، آج کیوں کہا جا رہا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کی ضد تھی، لیکن پھر بھی کہ ایک طرف آپ لوگ سیاستدان آپس میں بات کریں، آپ آپس میں طے کریں، یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ ہاں، الیکشن کمیشن بعض اوقات الیکشن کے بارے میں مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کو بلا لیتی ہے، تو اس کا اختیار ہے، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن ہی
इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे जाए। इस तरह की तरीक़ाकार के साथ मरदमशुमारी जो है वो मजमूई तौर पर भी पाकिस्तान में 5 साल के बाद हमारी आबादी कम हो। ये जो डिजिटल सिस्टम के तहत मरदमशुमारी की गई है, आम आदमी देहातों में दूर दराज में डिजिटल को नहीं जानते, तो इस पर फौरी तौर पर तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए। सियासी माहौल में कड़वाहट है, खुदा के वास्ते सब आइन के लिए इकट्ठे हो जाएं। हमारा कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ देंगे। हुकूमत ने नेक नीति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं? लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी को सियासी बहस से रोक दिया और केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और वफाकी दायरा शुमारियात के चीफ सेंसस कमिश्नर ने MKM पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम लिखे गए ख़त में कराची की मरदमशुमारी मुकम्मल कराने की यकीन दहानी करा दी। चीफ सेंसस कमिश्नर की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि जिन भी इलाकों की निशानदही की गई वहाँ मरदमशुमारी की जाएगी। मरदमशुमारी की तारीख में तोसी के बाद कराची की आबादी में 20 लाख का इजाफा हुआ। मरदमशुमारी का अमल 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद समेत बड़े शहरों में मरदमशुमारी को मुकम्मल किया जाएगा। जिन कसीरुल मंजिला इमारतों की निशानदही हुई उनको शुमार किया जाएगा। और आपको आगाह कर रहे हैं कि ख़त लिखा गया है वफाकी दायरा शुमारियात के चीफ सेंसस कमिश्नर की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को, और ये ख़त डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम लिखा गया है, जिसमें कि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कराची में मरदमशुमारी मुकम्मल करवाई जाएगी। यकीन दिलाया गया है, ये भी कहा गया कि जिन इलाकों की निशानदही की गई वहाँ पर मरदमशुमारी करवाई जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सऊदी अरब से आए बच्चों ने मुलाकात की है। पार्लियामेंट में होने वाले इस मुलाकात में मेहमान बच्चों ने बिलावल भुट्टो के साथ सेल्फियां बनाई और खुशी का इज़हार भी किया। बात करेंगे मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बताइएगा। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज पार्लियामेंट में आए तो वहाँ पर एक बड़ी तादाद लोगों की उनको मिलने के लिए आई हुई थी। बच्चे भी इसमें शामिल थे, तो कुछ बच्चे हैं। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है और ये मेरी सिस्टर है। तो आप क्या करने आए इधर? हम सऊदी अरेबिया से आए हैं। सऊदी अरेबिया से आए हैं जी। अच्छा। और बिलावल भुट्टो से मिलने आए हैं। तो मुलाकात हुई, तस्वीर खींची उन्होंने आपसे? जी। अच्छा। और हम उनके साथ हैं। उनके साथ हैं, तो अच्छे लगते हैं आपको? जी। हैं, आपको अच्छा लगता है? जी। वहाँ पे सऊदी अरब देखते थे उनको? सऊदी अरब में अच्छे सियासतदान हैं वो? अच्छे हैं, तो उन जैसा बनना चाहते हैं? जी। ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या कहा मिल के आपको? जी। उन्होंने मिल के आपको क्या कहा बिलावल साहब ने? सलाम किया उन्होंने। खुश हुए आप? हाथ भी मिलाया उनसे? जी। ठीक है जी। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल उससे जुड़ा है और लोग उनको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। जैसे कि ये बच्चे सऊदी अरब से स्पेशल उन्हें मिलने आए थे और ना सिर्फ उन्होंने उनके साथ सेल्फ़ी खींची बल्कि इनको उन्होंने ये भी कहा कि आपने पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए आगे बढ़ना है और आगे जाके पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी है। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती कमेटी और PTI के मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमती वफ़द में इसहाक़ डार, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफ़ीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और किश्वर ज़हरा शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमती कमेटी तश्कील दी गई। PTI से मुज़ाकरात के लिए मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस की आनी से। अवैस, अब तक की पेशरफ से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बिलाखिर जो है मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो चुका है और पार्लियामेंट में ही मुज़ाकरात का ये आगाज़ हुआ है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, अली ज़फ़र जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो पार्लियामेंट पहुंचे और उनको चेयरमैन सेनेट की ऑफिस में उनको इस्तकबाल किया गया। साथ ही साथ जो हुकूमती जो वक्त था उसमें MKM और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अरकान इसमें शामिल हैं उनकी एक अलग मीटिंग हुई और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो कमेटी रूम नंबर 3 में जो है PTI और PMLN के जो मुज़ाकराती जो टीमें हैं वो इस वक्त बैठी हुई हैं और उनका आगाज़ जो है मुज़ाकरात का हो चुका है। TOR तय किए जा रहे हैं, चाय सर्व की गई है। जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है
ان کے عملے نے جو ہے ان کو ویلکم کیا ہے اور ان کو اس وقت چائے جو ہے وہ دی جا رہی ہے، دی گئی ہے، سرو کی گئی ہے ارکان کو۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ چیئرمین سینٹ کا جو خط جو موصول ہوا تھا اس میں جو کنوینئرشپ تھی اس میں سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ جو اسحاق ڈار اور جو سینیٹر جو وسیم شہزاد ہیں انہوں نے کنوینرشپ ان کی کرنی تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ہی اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، فواد چودھری اور جو ان کے ساتھ بیرسٹر صاحب موجود ہیں، لیکن دوسری طرف جو کنور زورا کشور زورا اور جو نون لیگ کے جو 4 ارکان ہیں اسحاق ڈار، ایاز صادق اور سعد رفیق جو اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، یوسف رضا گیلانی اور نوید قمر جو ہے اس مذاکرات میں موجود ہیں۔ اس مذاکرات جو ابھی شروع ہوئے ہیں اس میں TORs طے کیے جا رہے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کیسے جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، لیکن ایک جو چیز ہے کہ اس میں JF کے کوئی بھی اس پہ رکن جو ہے حکومتی ٹیم کی طرف سے اس میں وہ شامل نہیں ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں جس کو ابھی یہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشگوار ماحول میں جو ہے ان مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اور اب اس کو دیکھیں گے کہ آگے اس کو کیسے لے کے چلیں گے، یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں۔ کوئی ٹائم فریم بھی ہے کہ اتنے ٹائم میں مذاکرات کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنا ہے یا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے؟ ٹائم فریم کے حوالے سے اور ٹائم لیمٹ کے حوالے سے اور اس کے جو TORs ہیں کہ کن کن سبجیکٹس پہ امور پر جو ہے بات ہونی ہے، یہی جو ہے معاملات جو ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف اور حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس ٹیبل ہوئے ہیں، اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے اور آج یہی طے ہونا ہے کہ یہ مذاکرات کا کیا لاہے عمل ہوگا، کن امور پہ بات ہوگی اور کب تک جو ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قانون دان بھی اس میں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں اور اس میں جو سیاسی جو کھلاڑی جو پارلیمنٹ کے جو مضبوط ترین جو کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں دونوں طرف سے وہ بھی اس میں موجود ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اب TORs طے ہو رہے ہیں، آپ نے اپڈیٹ کیا ویس، بہت شکریہ آپ کا۔ اعتماد کے ووٹ میں PTI اراکین کے ووٹ شمار کرنے کے معاملے پر راجہ ریاض نے فواد چودھری کو جھوٹا قرار دے دیا۔ 24 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے راجہ ریاض کا کہنا تھا، ہم نے اعتماد کے ووٹ میں حصہ نہیں لیا، فواد چودھری جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی حکومت کا ووٹ نہیں دیا، ہم اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے۔ تھے یہ انہوں نے ووٹنگ دی ہے، ان کے تو کاؤنٹ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے آج تک کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالا اور نہ آج ووٹ ڈالا ہے۔ تو وہ آپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ کے جو اراکین ہیں باقی ساتھی ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا اس لیے ان کو اعتماد کا ووٹ ملا ہے؟ نہیں، کسی نے ہمارے آدمی نے ڈالا، ہم سب لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہے، میڈیا گواہ ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی میں رواداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ صدر زرداری ایوان میں تمام ارکان اسمبلی سے ان کی نشستوں پر جا کر ملے۔ ویل چیئر پر آنے والے بزرگ ممبر اسمبلی آفتاب شعبان میرانی کے پاس پہنچ گئے۔ سابق صدر زرداری نے ممبر اسمبلی کو سلام کیا، ان کی خیریت دریافت کی اور ان کے پاس سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری پہنچے جب ایوان میں تو انہوں نے تمام جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے پاس جا کر ان کی نشستوں پر ان سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگ ممبر اسمبلی ہیں آفتاب شعبان میرانی ان کے بھی وہ پاس گئے اور ان کو سلام کیا، خیریت دریافت کی اور ان کے پاس بیٹھ کر بات چیت کی۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے 24 نیوز۔